وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ایمان تو صرف وہ لوگ لاتے ہیں ہماری آیات کے اوپر، الذین اذا ذکروا بہا، جن کے پاس ذکر کیا جائے ان آیات کا، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 15 سورہ سجدہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ والی جو آیت ہے اور اس کے بعد والی آیات، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 22 تک، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں اہل ایمان اور اہل فسق یعنی مومنین اور فاسقین، ان کی کچھ صفات اور خصوصیات کا تذکرہ ہے، اور بنیادی طور پر اس کا تعلق بنیادی عقائد کے ساتھ ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ سجدہ کے اندر توحید بھی بیان ہوئی ہے، اس میں رسالت بھی بیان ہوئی ہے، اور اس میں آخرت بھی بیان ہوئی ہے۔ اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے جو اس سے ماقبل کی آیت ہے وہ بہت ہی اہم ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ پس تم چکھو بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، قیامت کا منظرنامہ اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ اس دن جو اہل کفر ہوں گے وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، اور مجرم جو ہیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، تو ہمیں واپس بھیج دے ایک دفعہ، پھر ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میرا یہ قول بھی، میری یہ بات بھی سچ ثابت ہونی ہے کہ جہنم کو بھرا جانا ہے لوگوں کے ساتھ، جنوں کے ساتھ اکٹھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات کہنے کے بعد یہ کہا جائے گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پس اب تم مزہ چکھو اس بات کا کہ جو تم نے آج کا دن بھلا رکھا تھا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کے دن کو تم نے بھلا رکھا تھا، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں، ہم بھی آج تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اب یہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے اعمال کا بدلہ ہمیشگی کے عذاب کی صورت میں چکھو۔ اب یہ جو یہاں سوچنے کی ایک بات ہے کہ ان لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے آخرت کے دن کو بھلا رکھا ہے، تو جو لوگ آخرت کے دن کو بھلائے ہوئے نہیں ہیں ان کو آخرت کا دن یاد ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، کہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، اور ہم ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آخرت کو بھلایا ہوا نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس زمرے میں شمار نہیں ہوتے۔
فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ یہ خاص خصوصیت ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے آخرت کے دن کو بھلا رکھا ہے، تو ان کی خصوصیت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے عمل کے اندر جتنی مرضی کمی کوتاہی ہو جائے، جس نے آخرت کو بھلایا ہوا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بننا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے آخرت کے دن کو بھلا رکھا ہے۔ اب یہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ اس مفہوم کو اگر ذہن میں رکھیں گے کہ آخرت کو بھلا دینے والے کون لوگ ہیں اور آخرت کو بھلا نہ دینے والے کون لوگ ہیں، تو پھر مومنین اور فاسقین کی خصوصیات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پھر ان کو کہا جائے گا وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، تمہارے کرتوت ہی ایسے تھے لہذا تم اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو ہمیشگی کے عذاب کی صورت میں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، جو ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ ایمان رکھنے والے ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب ذکر کیا جاتا ہے ہماری آیات کا، یاد دلائی جاتی ہیں ہماری آیات، تو وہ ان کو بھلاتے نہیں ہیں، پسے پشت نہیں ڈالتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا۔ سبحان اللہ۔ یہ خروا سجدا جو ہے یہ عملی طور پر، فعلی طور پر، فزیکلی سجدے میں گر جانا بھی ہے اور معنوی طور پر ان کے سامنے جھک جانا بھی ہے، کہ جو بھی آیت سنتے ہیں ان کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں۔ تو وہ مقامات جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تھے، جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، یہ آیت بھی سجدہ تلاوت کی ہے، اور اس پر وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ سجدہ وہ صورت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو ظاہر ہے فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تو فجر کی پہلی رکعت میں سجدہ بھی آتا تھا۔ تو ہم نے آج کل کے ائمہ نے تو شاید یہ باقاعدہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ کبھی بھی وہ آیات نہیں پڑھنی جس کے اندر آیت سجدہ آئے، اور وہ آیت سجدہ میرا خیال ہے کوئی جو عام لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو کبھی ان کو یاد بھی نہیں ہوتا اور کبھی ان کو طریقہ بھی نہیں آتا آیت سجدہ آ جائے تو کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ائمہ نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اور اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور ہر جمعے کی جو فجر کی نماز ہے اس کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جائے سنت کے مطابق، تو پھر اس میں یہ طریقہ بھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، تو پھر یہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہو کہ کہاں سجدہ کرنا ہے اور کیسے سجدہ کرنا ہے اور پھر سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہو۔ بہرحال یہاں جو مضمون کے اعتبار سے جو بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو سجدہ کرنا اللہ کو، آیات سن کر معنوی طور پر اس کے سامنے جھک جانا اور لٹرلی، فزیکلی اور عملی طور پر اس کے سامنے سجدہ کرنا، یعنی جب بھی اللہ کا ذکر آئے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کہ کیا مطلب ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ سجدے میں جاتے ہیں، اور پھر سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کی تسبیح عموماً پڑھنا، یعنی جب اس کو ہم معنوی طور پر کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ کے نام کی، اس کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ جو سبحوا بحمد ربہم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہم اس طرح کی ترکیب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، اور پاکیزگی کا معنی یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب ہم اللہ کو سبحان اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یا سبحانک اللہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب ہم ہر عیب سے پاک ذات اللہ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو سبحان کے معنی کے اندر ہی یہ بات بھی شامل ہے
کہ وہ صرف عیوب اور نقائص سے پاک نہیں ہے، بلکہ وہ جملہ خوبیوں کا مرقع اور جملہ خوبیوں کا جامع بھی ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے جملہ خوبیوں اور صفات کی جامع بھی ہے۔ لہٰذا جہاں عیب اور نقص اللہ کی ذات میں نہیں ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ تو سبحان اللہ کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب ہم زبان سے تو بے شک ہم یہی لفظ استعمال کریں اور ترجمہ یہی سمجھ رہے ہوں کہ اللہ پاک ہے، لیکن زبان سے سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ کے بیک آف مائنڈ کے اندر پوری تصویر نظر آنی چاہیے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کس ذات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس ذات کی بات ہو رہی ہے جو عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے اور خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ بھی ہے، وہ ہے سبحان۔ اب وَبِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ۔ حمد کیا ہے؟ حمد وہ تعریف ہے جو شکر کے نتیجے میں کی جائے، جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں، وہ حمد، وہ تعریف، وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو دنیا میں شکر کس کا ہے؟ سوائے اللہ کا کسی اور کا نہیں۔ ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے، لہٰذا دنیا میں شکر صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ جب شکر اس کا ہے تو حمد سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ مدح کسی اور کی ہو سکتی ہے، تعریف کسی اور کی ہو سکتی ہے، لیکن حمد اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔ ہر قسم کی حمد، وہ تعریف جس کے پیچھے شکر کا جذبہ ہو، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور پوری زندگی انسان یہی کرتا رہے تو یہی پوری زندگی کا مقصد ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ یہی تھا کہ ان الحمد للہ، یا الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرنے کے لیے اسی کی مدد کے خواستگار، سبحان اللہ۔ اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو اسی سے مغفرت کے طلبگار۔ ساری زندگی کو حمد کے گرد گھومتی ہے کہ ہمیں اللہ کی حمد کیا بیان کرنی ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، وہ جس مقصد کے لیے عطا کی ہیں، اس مقصد کے لیے وہ نعمتیں استعمال ہوں، یہ شکر ہے۔ اور عملی شکر، یہ عملی شکر ہے، اور لفظی شکر یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ الحمدللہ اور الحمدللہ کے اس طرح کے کلمات ہوں۔ تو یہ زندگی پوری جو ہے وہ بیلنسڈ رہتی ہے حمد کے ساتھ۔ لہٰذا جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات پر سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، کیونکہ تکبر کا معنی، استکبار کا معنی ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بطر الحق وغمط الناس، کسی کو حق کا انکار کرنا اور کسی کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور وہ حق کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو جو حق کے سامنے جھک جانا ہے یہ استکبار سے بچنے کا رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ استکبار سے بچتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الگ رہتے ہیں پہلو ان کے بستروں سے، یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف سے اور امید سے، ومما رزقناهم ينفقون، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ صفات ہیں اہل ایمان کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آگے جا کے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی جب انسان کو یہ سمجھ میں ہو، یہ بات پتہ ہو کہ اہل فسق وہ ہیں جو آخرت کے دن کو بھلا دیتے ہیں۔ بھلا دینے والے، اور جو بھلا نہ دینے والے ہیں، جنہوں نے بھلایا ہوا نہیں ہے، ان کا نہ رویہ ایسا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ پھر سلوک ایسا ہوگا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اب یہ جو اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانے والے، اب یہ آیت سجدہ ہے، یہ اس پر سجدہ کر لیجئے گا۔ سجدہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واجب ہے، تو بعض لوگوں کا خیال یہ کہ سنت ہے۔ سنت ہو تو بھی کر لینا چاہیے، واجب ہو تو بھی کر لینا چاہیے، بعد میں آپ سجدہ کر لیجئے گا، سجدہ تلاوت جس کو کہتے ہیں۔ بس ایک سجدہ ہے اور اس کے اندر مختلف دعائیں آثار سے ثابت ہیں،
ان میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ لی جائے تو کافی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اور دعا نہ آتی ہو تو سبحان ربی العلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہی پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے۔ کیا مطلب؟ وہ وقت جو سونے کا ہے وہ سوتے نہیں ہیں، بلکہ اس وقت وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ اکبر، بہت ہی کم آرام کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم آرام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہے، ان کو معلوم ہے کہ اصل آرام تو جنت میں جا کے ہوگا، لہٰذا وہ یہاں کے آرام کو ترجیح نہیں دیتے، بہت کم آرام کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کے وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو جو ہیں بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو سونے کا وقت ہے وہ سوتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یا پھر وہ قیام کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ گریہ زاری اللہ کے سامنے کرتے ہیں، سوتے نہیں۔ یعنی ہم عرف عام میں کہہ دیں گے تہجد پڑھتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ اب یہ جو تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور پھر آگے جا کے کہا جا رہا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، یہ مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے اہل ایمان کی لازمی صفات میں سے یہ ہے، یہ اہل ایمان کی لازمی صفات ہے، جبکہ تہجد تو فرض نہیں ہے۔ صفات جو بتائی جا رہی ہیں وہ لازمی ہیں کہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اور متقین کی بھی جہاں سورہ ذاریات میں بات ہوئی ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ جو متقین ہیں وہی جنت میں جائیں گے قیامت والے دن، اور جب وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو وہ بہت کم آرام کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کو اٹھ کے جو ہے اللہ کی صبح اٹھ کے جو ہے وہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو لازمی صفت ہے اہل ایمان کی، تہجد پڑھنا لازمی نہیں ہے، جبکہ یہ صفت جو ہے نیند چھوڑنا اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ لازمی صفت ہے اہل ایمان کی۔ تو اگر یہ لازمی صفت ہے تو پھر یہ کیسے پوری ہوگی کہ عام اہل ایمان جو ہیں وہ تو تہجد نہیں پڑھتے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے، تو جو تہجد نہیں پڑھتے گویا وہ اہل ایمان کی صفت سے محروم۔ اس کا مطلب یہ ہوگا پھر کہ اہل ایمان جو ہے وہ اس صفت سے محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر، بستر سے الگ رہنا اور رب کو پکارتے رہنا یہ بہت ہی محبوب ہے اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کی ایک خاص صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن اگر اس کا معنی تہجد ہے اور تہجد ہم میں سے اکثر نہیں لوگ پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو اس صفت سے محروم رہ گئے۔ اللہ اکبر، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کی جو صفت لازمی قرار دی ہے وہ ان کے اوپر فرض قرار دی، یعنی ان کو وہ فرض ہوتا ہے۔ تو بستر سے الگ رہنا اس وقت جب سونے کا وقت ہو، سونے کو دل چاہ رہا ہو اور آدمی بستر پر نہ سوئے، یہ لازمی صفت ہے۔ تہجد پڑھنا لازمی صفت نہیں ہے۔
سونے کا دل چاہ رہا ہو اور انسان اس وقت نہ سوئے، اللہ کے لیے جاگتا رہے اور قیام کرے، نماز پڑھے، تو وہ اس میں شمار ہو جائے گا۔ تو اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے والا بھی اس میں شامل ہو جاتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے سے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اللہ، صحابی کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، کہ عشاء سے پہلے سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے اور عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ عشاء سے پہلے اس کو نیند آ رہی ہے اور وہ نہیں سو رہا، نیند آ رہی ہے اور وہ نہیں سو رہا، کیوں نہیں سو رہا؟ اس لیے نہیں سو رہا کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جس نے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے بستر چھوڑا ہوا ہے اور وہ نہیں بستر میں جا رہا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع میں وہ شامل نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ اور پھر جو شخص فجر کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اور ظاہر ہے آپ دیکھیں آج کل جو ہے بستر میں سے نکلنا فجر کے وقت کتنا مشکل ہے، اور جو اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتا ہے، کیا وہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع میں شامل نہیں؟ وہ بھی شامل۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قول ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ الگ رہتے ہیں بستروں سے، نزلت فی انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمہ، وہ کہتے ہیں کہ جس نماز کو عتمہ کہتے ہیں اس نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عتمہ لغوی طور پر رات کے پہلے حصے کو کہتے ہیں، جو ثلث الاول ہوتا ہے، رات کا پہلی تہائی، اس کو عتمہ کہتے ہیں، اور پہلی تہائی میں نماز کون سی ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز ہوتی ہے، لہذا عشاء کی نماز کو العتمہ کہا جاتا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ نازل ہی عشاء کی نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے ہوئی ہے، کہ جو لوگ مغرب کے بعد ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بیٹھے ہیں انتظار کرنے کے لیے، بستر میں نہیں جا رہے، بستر سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھے ہوئے ہیں۔ کس لیے الگ رکھے ہوئے ہیں؟ کہ عشاء کی نماز ہوگی، میں پڑھوں گا، پڑھ کے پھر میں سوؤں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ اللہ کریم نے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کا کرم، سبحان اللہ، کہ کس طرح ہمارے تھوڑے سے عمل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کنسیڈر کر لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، کہ اگر آپ عشاء کی نماز سے پہلے سو گئے تو یہ تو منع ہے۔ اور جس شخص نے عشاء کی نماز کا انتظار کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے انتظار کرنے کے لیے ہی تو یہ نازل ہوئی، کہ ویسے تو عمومی معنی تو یہی ہے کہ جو لوگ سحری کے وقت اٹھ کے رات کے آخری تہائی میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، وہ تو کمال ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سبحان اللہ، اس سے زیادہ پسندیدہ نماز تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نزلت فی انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمہ، تو یہ خاص طور پر جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا خیال کا اظہار کیا ہے، اس کو ہم مرفوع تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ اثر ہے ان کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، من صلی العشاء فی جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، سبحان اللہ۔ وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ، اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی فی جماعت، جماعت کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، جس نے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری کی پوری رات قیام کر لی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
کیٹیگرائز کر دیا کہ اگر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز دونوں یہ باجماعت ہو جائیں گی تو وہ مومن جو ہے وہ شامل ہو جائے گا تتجافا جنوبہم عن المضاجع والوں میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس میں شامل فرما دیا. یہ کرم ہے اللہ کا کہ اگر آپ وہ فرائض جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے. اور جو اس سے زیادہ نفل پڑھتا ہے اور اس سے زیادہ اٹھتا ہے، نوافل کے لیے اٹھتا ہے، یعنی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نوافل کے لیے اٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پسند ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص صرف فرائض ادا کرتا رہتا ہے اس کے ذریعے بھی وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو قرب نوافل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ، پھر تو وہ کمال ہی ہو جاتا ہے. پھر تو انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے. اتنا قرب حاصل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، گویا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. گویا اس کا چلنا پھرنا سننا دیکھنا سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے بن جاتا ہے اگر وہ نوافل بھی اس طرح سے ادا کرنا شروع کر دے. لہٰذا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، نوافل بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بات سمجھ آئی کہ اس کے اندر صرف جو فرائض پڑھنے والے ہیں اور فرائض کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ اکبر. اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. خوف کس بات کا؟ اللہ کے عذابوں کا. اور امید کس بات کی؟ اللہ کے انعامات کی. یہ ہے عبادت کا اور اللہ کو پکارنے کا قرآنی تصور. یدعون ربہم خوفا وطمعا. جو راتوں کو اٹھے ہیں، جو اپنے پہلو الگ رکھتے ہیں، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یعنی ان کو ہی خوف ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ ہمارے اوپر آ جائے، کہیں ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بن جائیں، یہ خوف ہے. اور امید ہے ان کو کہ وہ اللہ کے انعامات کے مستحق بن جائیں، اور جنت کی امید رکھتے ہیں. جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے اور جنت کی امید، ان دونوں یہ کیفیات لے کے وہ بندگی کرتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ. کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے درست ہو جانے کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اپنے اللہ کو پکارو خوفاً وطمعا، امید سے اور خوف سے. سبحان اللہ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے. گویا جو لوگ اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں وہی تو محسنین ہیں، یہی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ محسنین سے پیار کرتا ہے. تو یہ قرآنی تصور ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے عذابوں سے، اور ساتھ وہ اللہ کے انعامات کی امید رکھتا ہو. اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو قرآنی تصور ہے، تصور عبادت، موجودہ جو تصور عبادت ہے، خاص طور پر دور حاضر کے جو صوفیوں کے ہاں تصور عبادت ہے، وہ بڑا عجیب و غریب تصور عبادت. میں اس کا عرض کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی جنت کے شوق میں نہیں کرنی چاہیے اور جہنم کے خوف سے نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں جنت میں ڈالے چاہے جہنم میں ڈالے، بس ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اللہ کی بندگی کسی لالچ میں نہیں کرنی. اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی کہ اللہ بندگی کے لائق ہے، بس. اب یہ کہنے کو بڑا اچھا جملہ ہے کہ اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی کہ اللہ بندگی کے لائق ہے. جنت کے شوق میں نہیں کرنی اور جہنم کے خوف سے نہیں کرنی. یہ خوف اور یہ امید ہوگی تو اس کا مطلب ہے عبادت کے اندر تو لالچ آ گیا،
اگر عبادت کے اندر لالچ آ گیا تو عبادت عبادت نہ رہی. اور یہ تصور ہے عجیب و غریب، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جتنا اچھا بھی لگے اور لفظوں میں جتنے بھی اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا جائے، یہ قرآنی تصور عبادت کے خلاف. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو امید اور خوف سے پکارا کرو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا. سبحان اللہ. اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کا تصور عبادت یہی ہے. لہٰذا کوئی شخص خود ساختہ تصور جتنا مرضی بنائے پھرے، وہ قرآن کا تصور یہی ہے. امید اور خوف یہ دونوں موجود ہوں گے تو ایمان ہوں گے. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان. ایسا بھی نہ ہو کہ صرف اور صرف خوف دلایا جائے، ڈرا دیا جائے، بس پکڑے گئے پکڑے گئے پکڑے گئے. یہ بھی ایمان نہیں ہے. ہر وقت ڈرتا رہے انسان میں پکڑا گیا. اور صرف امید کہ میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، خیر ہے، موجیں لگ جائیں گی، اللہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے. صرف امید رکھنی یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، اور صرف خوف رکھنا یہ بھی خلاف ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کے سارے لوگ بخش دیے گئے ہیں، صرف ایک شخص پکڑا گیا ہے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اور اگر مجھے بھی پتہ چلے کہ دنیا کے سارے لوگ پکڑے گئے، صرف ایک شخص بچ گیا ہے، تو میں امید کروں گا کہ وہ بچنے والا میں ہوں گا. اتنی امید اور اتنا خوف، یہ ایمان ہے. لہٰذا اللہ کی بندگی کرنی ہے. یدعون ربہم خوفا وطمعا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے پوچھا کیف تقول فی الصلاۃ، نماز میں کیا کہتے ہو؟ اللہ سے کیا باتیں کرتے ہو نماز میں؟ وہ کہتا ہے جب میں تشہد پڑھ لیتا ہوں، جب میں تشہد پڑھ لیتا ہوں وَأَقُولُ، پھر میں ایک دعا پڑھتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. میں اللہ کو کہتا ہوں اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور پناہ پکڑتا ہوں تیری جہنم سے، تیری حفاظت میں آتا ہوں جہنم سے. یہ میں اللہ سے یہ کہتا ہوں. یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے اما انی لا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اور جو معاذ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو بھنبھناہٹ سنائی دے رہی ہوتی ہے نا، وہ میں تو ویسا تو بھنبھناہٹ میری نہیں ہو سکتی، یعنی میں ویسا تو نہیں کہہ سکتا. دندنا کا مطلب جب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی سی آواز جو آ رہی ہوتی ہے نا، بھنبھناہٹ کہہ لیں اس کو، گنگناہٹ کہہ لیں اس کو، جو ذرا سی آواز آ رہی ہو تو اس کو دندنا کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ سے، میں آپ سے بہتر اور معاذ سے بہتر تو نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتایا اس نے کیا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار. اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یہ بتایا اس نے. اور ساتھ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ جب آواز نکال رہے ہوتے ہیں نماز میں، آپ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں یا معاذ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ویسا تو نہیں مانگ سکتا لیکن مانگتا بہرحال میں یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا حولہا ندندن، جو تو مانگتا ہے نا یہی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. حولہا ندندن، جو تو مانگ رہا ہے یہی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں اور اللہ سے
اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ دے دے۔ اب یہ دونوں چیزیں، جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ دونوں چیزیں ایمان کا حصہ ہے اور یہی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لینا، 3 دفعہ، تو جہنم خود دعا کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اور جو شخص 3 دفعہ جنت کا سوال کر لے اللہ سے، تو جنت سوال کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ اس کو جنت دے دے، مجھ میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جنت مانگنی بھی ہے، اس کی امید بھی رکھنی ہے، جہنم سے پناہ بھی مانگنی ہے اور اس کا خوف بھی رکھنا ہے۔ یہ ہے عبادت کا تصور، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور جو شخص کہے کہ جناب بندگی تو بس اللہ کو اس لیے کرنی چاہیے، وہ تو لائق بندگی ہے، بس بات ختم، کسی لالچ میں آ کے نہیں کرنی چاہیے یہ، اور اس کے لیے مختلف اقوال بھی صوفیاء کے بیان پیش کرتے ہیں، جناب فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل جو اصول ہے وہ قرآن ہے، جو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تصور عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تصور عبادت ہو وہ غلط، وہ جس نے دیا ہو، جس نام پر بھی دیا ہو، وہ غلط۔ لہذا قرآن کا جو تصور عبادت ہے خوفا وطمعا، یدعون ربہم خوفا وطمعا، لہذا عبادت یہی ہے۔ ایک یہ خصوصیت ہو گئی اہل ایمان کی، اور پھر ایک اگلی خصوصیت بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے۔ شروع میں بھی سورہ بقرہ کی ابتدا میں جہاں متقین کی صفات بیان ہوئیں، وہاں یہ بات بھی بیان ہوئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر تو مال ہے، ہم اس کو مال ہی سمجھتے ہیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، اور خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، جس کو فرض صدقہ کہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا جو صاحب نصاب ہو، اور نفل صدقہ جو صاحب نصاب ہو چاہے نہ ہو، اور ویسے ہی فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ خرچ کرتے رہنا۔ تو بنیادی طور پر تو مال خرچ کرنا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ صرف مال نہیں ہے۔ رزق جو ہوتا ہے وہ صرف مال نہیں ہوتا، رزق عطا ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس چیز سے جو ہم نے دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ انسان کی زندگی ہے، وہ انسان کا وقت ہے، وہ انسان کی صلاحیتیں ہیں، وہ انسان کی دولت ہے، انسان کی اولاد ہے، جتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جو چیز تو اللہ نے دی ہے اس میں سے تو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کر لیں۔ جب ہر چیز عطا کرنے والا وہ ہے تو پھر ہر چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ دولت بھی خرچ کرنی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ اپنے دیے ہوئے میں سے جو فرض نفقہ اور فرض صدقہ جو کہتا ہے نا ضرور کرنا ہے، وہ بھی ایک خاص نصاب سے بڑھے، اس پر سال گزرے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اس میں سے 2.5% دینا۔ اللہ اکبر، 40واں حصہ، اندازہ تو کریں، 40واں حصہ مانگتا ہے، اور ہم وہ بھی نہیں دیتے۔ اور زکوٰۃ دینے والے، میں کل پرسوں ایک آدمی، میں سمجھتا تھا، مختلف سٹڈیز پڑھی ہیں تو میں سمجھتا تھا شاید 30% لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، 70% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور 30% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ٹھیک کیلکولیشن کے ساتھ نہیں دیتے، اور جب کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، الا مونع القطر من السماء، اللہ آسمان سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ولولا البہائم لم یمطروا، یہ جو کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں ہو تو گئی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین پر یہ مویشی چوپائے نہ ہوتے نا تو کبھی بارش ہوتی ہی نہ۔ تو میں تو سمجھتا تھا 30% لوگ 25-30% لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کیلکولیشن کے گڑبڑ ہے لیکن اتنے لوگ تو ہیں۔ لیکن وہ ایک کاروباری آدمی سے بات ہو رہی تھی کل پرسوں کسی مجلس میں، تو انہوں نے کہا 5 سے 10% سے زیادہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 90% لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، 5 سے 10% لوگ ہیں جو صرف زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی پھر ان کی کیلکولیشنز بھی ایسی ہیں جن کی کروڑوں زکوٰۃ بنتی ہے، وہ چند لاکھ کا سامان دے کر غریبوں کو دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، رمضان میں ادا کچھ دے دیا اور زکوٰۃ کوئی نہیں ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اہل ایمان ہیں کہ نہیں ہیں، اب اپنے اداؤں پہ خود ہی غور کر لیں۔ اللہ کریم نے تو صاف صاف بتا دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنا میں نے عرض کیا صرف مال نہیں ہے، مال میں سے جو فرض صدقہ ہے وہ 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، اور وہ بھی خاص نصاب میں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر شخص کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے، اور اگر کوئی، اور پھر باقی چیزوں میں بھی مال کے علاوہ صلاحیتیں، وقت، اولاد، زندگی، سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنی۔ کیا آپ کا وقت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون، یہ وقت دیا تو اللہ نے تھا، صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہیں، دی تو اللہ نے تھی، اولاد اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہے، کیا دی تو اللہ نے تھی۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو صرف ہماری نمازیں روزے نہ قبول کر، تو ہماری زندگیاں قبول فرما لے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں قبول فرما لے۔ اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے، اور شاید پھر حق ادا ہو جائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ نہیں جانتا کوئی جان نہیں جانتی، ما اخفی لہم، کون سی چیز چھپائی گئی ہے، پوشیدہ رکھی گئی ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلے کے طور پر جو وہ عمل کرتے ہیں یا عمل کرتے تھے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے اس کے بدلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے یہ تو اللہ کو ہی معلوم۔ دو باتیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ اس کو کبھی کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں، جب ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ کے ہاں، سبحان اللہ، کیا کچھ اللہ نے چھپا رکھا ہے، کیا کچھ پوشیدہ ہے، یہ تو آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری اس وقت آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو فوت ہوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تب اس کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جزاء بما کانوا یعملون، شرط یہ ہے کہ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، جو وہ عمل کرتے تھے اس عمل کا بدلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی آیت نمبر 14 کے ضمن میں، کہ اہل ایمان وہ ہیں جو بھلاتے نہیں آخرت کے دن کو، اور اہل فسق وہ ہیں جو بھلا دیتے ہیں، اور جنہوں نے بھلا دیا ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور تم اپنے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کے نتیجے میں ہمیشگی کا عذاب چکھو، ان کو کہہ دیا جائے گا۔ اب جن لوگوں نے نہیں بھلایا، آخرت کے دن کو نہیں بھلایا،
وہ کہیں آخرت کا دن یاد ہے. دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تو ہمیں آخرت کے دن کامیاب کرنا, عذابوں سے بچا دینا, دعائیں کرتے ہیں. ان کی صرف دعائیں کام نہیں آئیں گی, عمل کام آئے. بما کانوا جزام بما کانوا یعملون, ان کے عمل سے جب تک وہ عمل نہیں کریں گے, گویا عمل کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. اور عمل کس لیے کرنا ہے؟ عمل جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے, عمل اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کے لیے. جنت تو ملنی ہے اللہ کی رحمت سے, سبحان اللہ. اور میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت رکھی, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے رہو. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. تم پکارتے رہو گے تو ایسے محسنوں کے قریب آ جاتی ہے اللہ کی رحمت. وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمل بھی کرنا ہے, اللہ کے عذابوں کا خوف بھی رکھنا ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کر کے جنت میں جانا ہے, ان دونوں خوف اور امید کے ساتھ. تو بات یہ پتہ چلی کہ جزام بما کانوا یعملون, بندگی کرنی پڑے گی, ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا. عمل کے نتیجے میں اب جنت تو ملنی ہے رحمت سے, لیکن رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا پڑے گا, اور پوری زندگی اس عمل پر ڈٹا رہنا پڑے گا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سددوا وقاربوا. اللہ اکبر, سددوا وقاربوا, لگے رہو, سیدھی اپنی سمت رکھو اور پوری کوشش کرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور ایک بات یاد رکھو, یہ جب تم عمل کر رہے ہو اور ڈٹے ہوئے ہو اپنے کاموں پر, اعمال کر رہے ہو, تو ایک بات ذہن میں رکھو, کیا؟ لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ, تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. عمل کرتے رہو, لیکن یہ بات ذہن میں رکھو, عمل سے جنت نہیں ملنی. جنت کس سے ملنی ہے؟ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں کوئی شخص اپنے عمل سے نہیں جا سکتا. وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا, میں بھی عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, اللہ مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے, یا اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے, پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں. لہٰذا جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے, اور عمل کرنا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے. اس لیے جزام بما کانوا یعملون, معاملہ پھر عمل پہ آ کے رکے گا. اگر اس نے جنت آخرت کے دن کو نہیں بھلایا, جنہوں نے تو بھلایا ہے, جنہوں نے آخرت کے دن کو بھلا رکھا ہے, وہ تو سیدھے گئے نا. اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ادھر آ جاؤ, تمہارے جس طرح کے کرتوت تھے اور تم نے ہمیں بھلایا, آخرت کے دن کو بھلایا, آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں اور عذاب چکھو آ. اور جن لوگوں نے نہیں بھلایا, آخرت کے دن کو یاد رکھا, عمل ان کو بھی کرنا پڑے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے تو نہیں, بلکہ عمل کرنا پڑے گا. اور عمل کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. جزام بما کانوا یعملون, عمل بھی کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق دینے کے لیے خوف بھی رکھنا ہے, امید بھی رکھنی ہے. یہ ہے پورا ڈسپلن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.